السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ ہمارے ساتھ شیخ رشید احمد صاحب موجود ہیں، سربراہ عوامی مسلم لیگ کے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ بہت سے سوال ہے، لیکن سب سے پہلے جو آپ نے نیا بامشل پھینکا اپنے الیکشن کا، آپ نے کہا پہلے این اے 55 سے لڑتے اور جیتے ہیں الیکشن، 56 سے بھی آپ جیتیں گے، 2 سیٹیں کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس دفعہ الیکشن کے اندر۔ دیکھیں آپ کو تو پتہ ہے، آپ پنڈی وال ہیں، 55-56 ایک ہی حلقہ تھا، 38 تھا، 6 دفعہ میں یہ جیتا ہوں کمبائن۔ پچھلی دفعہ خان صاحب یہاں لڑے ہیں، ایک دفعہ میں آ رہا ہوں۔ سیاسی اختلاف آپ کے ساتھ اس ٹائم بڑا ہوتا تھا، پیپلز پارٹی، کبھی ٹکا خان صاحب، کبھی آغا ریاض الاسلام، ہوتا نہیں جی، کوئی گل نہیں۔ میں کہ آئی ریمبر 1938 مجھے یاد ہے وہ چودھری مشتاق، حاجی چودھری مشتاق، سارے الیکشن میں نے دیکھے، اپنی آنکھوں سے دیکھے، بلکہ بڑے قریب سے دیکھے وہ الیکشن۔ آپ کے باپ دادے کا شہر ہے جی، سیاست ہے آپ کی۔ سر تو اب آپ دونوں سیٹیں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ میں عمران خان تحریک انصاف کے اتحاد کے ساتھ عوامی مسلم لیگ صرف مرکز کی 2 سیٹیں یہاں سے لڑے گی، این اے 55 اور این اے 56 سے۔ 55 کا تو ہمیں پتہ نہیں کون آئے گا، 56 کا تو پتہ ہے کہ حنیف عباسی صاحب۔ کوئی بات نہیں، حنیف عباسی صاحب آپ کے سر این اے 56 تو آپ کا جو جس آپ سے لڑنے جا رہے ہیں الیکشن، آپ کو یاد ہوگا 2002 میں بھی آپ نے یہ دونوں سیٹیں جیتی تھی، اور آزاد حیثیت میں۔ یہ سوال نہیں مجھے پوچھیں گے کہ کیا کریں گے ابھی، بس نہیں مجھے معلوم ہے یہ سوال کا جواب آپ دے نہیں سکتے جی، کون سی سیٹ چھوڑیں گے کون سی، اس کا جواب آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا جواب آپ الیکشن سے پہلے نہیں دے سکتے۔ لیکن جب آپ نے الیکشن کی سیٹ چھوڑی تھی شیخ صاحب، تو سٹنگ گورنمنٹ وہاں پر الیکشن حنیف عباسی جماعت اسلامی کے ٹکٹ سے لڑے تھے، وہاں سے ہار گئی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حلقہ آپ کے لیے زیادہ مشکل حلقہ بنے گا آگے جا کے؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ ملے ہوئے تھے گورنمنٹ کے ساتھ۔ میں جہاں بھی جانتا ہوں، میرے جمالی صاحب گئے وہاں پہ، پرویز الہی جو بھی گیا، لیکن جو مین ایشو تھا وہ ڈیفرنٹ تھا۔ آپ کو اس حلقے میں پتہ لگ جائے گا، میں پاکستان کی تاریخی فتح حاصل کروں گا۔ پاکستان میں کوئی شخص اتنے ووٹ، اگر میں زندہ رہا، 55-56 میں پاکستان کا ریکارڈ جو کسی زمانے میں ہے، میرا 85 میں ریکارڈ تھا، یہ MQM تھا۔ ایک وہ چھوٹی سی جو موٹر سائیکل چلی ہے نا جی 28 تاریخ کو، وہ پہلی دفعہ میری شیخ برادری نے کہہ دیا جی کہ ہم شیخ رشید، پہلے یہ کہتے تھے شیخ ہی نہیں ہے، اب کہتے ہیں نہیں جی مڈا پہنچ گیا 3 بجے ساڑھا۔ ویل ہیو اے ریکارڈ وکٹری۔ 3 حلقے ہمارے ہیں، 38 سے 3 بنے تھے، 54، 55، 56۔ جس کو بھی 54 میں کھڑی کرے گی PTI ول سپورٹ ہم، جس کو بھی کرے گی۔ کس کو کھڑی کرے گی؟ بڑا کیونکہ میری خبر یہ ہے شیخ صاحب کہ عمران خان صاحب خود این اے 54 سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ مجھے کسی نے ابھی کچھ نہیں بتایا، سچ بات ہے۔ میں نے تو خان سے صرف 55-56 کی بات کی ہے، اس نے کہا یس گو ہیڈ، ٹھیک بات ہے۔ کیونکہ ابھی تک جو حلقہ نظر آ رہا ہے نا، جو مجھے جو اب آپ کی اس پریس کانفرنس کے بعد کہ این اے 54 سے جہاں سے ہنا منظور صاحب الیکشن لڑی تھی، بڑے قریبی کانٹے دار مقابلہ تھا۔ اگر ایک خان صاحب لڑے تو بہت بڑی ووٹوں سے جیتیں گے، ہسٹوریکل وکٹری ہوگی اگر خان صاحب لڑے تو، کیونکہ میری خبر ہے کہ 53 عمران خان، 55 شیخ رشید، 56 شیخ رشید۔ سنا آپ سے، ابھی میں نے سنا ہے، آپ اندر کی خبر آپ کے پاس ہوتی ہے، ابھی آپ نے مجھے بتایا۔ یہ پوری حلقہ پنڈی کو انفلوئنس کرنے کے لیے لاسٹ ٹائم بھی آپ نے عمران خان صاحب کو اس سے الیکشن لڑایا تھا کہ عمران خان کے الیکشن سے پورے حلقے کا، پورے علاقے کا الیکشن بن جاتا ہے۔ صحیح۔ آپ یہی مقصد اس وقت کہ اگر بڑی حلقوں پہ بڑے لوگ الیکشن لڑیں گے تو الیکشن بنے گا پنڈی کا آسان الیکشن بنے گا۔ اگر یہاں سے ہم لڑیں گے تو ہمارے گرد و نواح کی اسلام آباد کی بھی سیٹیں، ہماری ٹیکسلا کی سیٹ، ہماری دوسری سیٹ چودھری نثار علی جو کلر سیداں علی، یہ سیٹ مری کی سیٹ، اس پہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ حنیف عباسی جس نے یہاں میٹرو بنائی، ان کا کلیم اب ظاہر ہے اگلا الیکشن آپ کس چیز کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ ایک طرف ہے شیخ رشید، میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، یہاں موجود نہیں، ہم ایفیڈرین پہ لڑیں گے الیکشن۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف آپ کھڑے ہو کے پینما کا نعرہ ماریں گے، وہ کھڑے ہو کے کہیں گے ہم نے میٹرو بنائی۔ جب نواز شریف، اللہ سے امید ہے کہ کرپشن میں اور صادق اور امین ہونے کے زمرے میں، اس سے میرا ایز اے شیخ رشید خیال ہے 120 دن میں نواز شریف، کل کچھ اور ہو جاتا ہے تو قوم یہ نہ کہے آئی ایم مینٹلی پریپیئر کہ 2017 الیکشن کا سال ہے، میں شیخ ہوں، ورنہ اتنے پہلے میں الیکشن کا اعلان نہ کروں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت بڑی وکٹری سے اللہ ہمیں 120 دن کیوں؟ آپ کو کیوں لگتا ہے ڈان لیگز کا تو معاملہ ہی ختم ہوگا؟ یہ آپ کہتے ہیں ڈان لیگ کا، یہ بیوقوفوں کا استبل ہے۔ نواز شریف کے پاس اس کی قسمت کھیل رہی ہے، قسمت کھیل رہا ہے، وہ مقدر کا اپنا کھٹی کھا رہا ہے۔ ورنہ جو فیصلہ اس نے ڈان لیگ کو جس طرح ہینڈل کیا اور مٹھائیاں بانٹی ہیں، جس طرح انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ مٹھائیاں بانٹی ہیں بغیر پڑھے لکھے دیکھے، اس وقت جو ہیجان برپا ہے، جو انٹرنیشنل کانسپریسی ہے کہ پاکستانی فوج کو کھڈے لائن لگا دو، پاکستانی فوج کا امیج تباہ کر دو، پاکستانی فوج کو پنجاب پولیس بنا دیں، اور یہی نواز شریف کا مشن ہے۔ واٹ از دا ڈان لیگ؟ ڈان لیگ یہی ہے، کسی قسم کی گفتگو ڈان میں لگی کہ انہوں نے کہا جی آپ ہیں یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں، فوج کر رہی ہے۔ اس وقت پاک فوج میں نواز شریف کی امیج جو ہے بگ زیرو ہے۔
جتنا بڑا زیرو آپ پردہ سکرین پہ دکھا سکیں. اور اللہ تعالیٰ میرے منہ میں خاک, میں ڈرتا ہوں کوئی حادثہ نہ ہو جائے اس ملک میں, کس کے ساتھ کس وقت کہاں جائے. there is any possibility, خدا کرے ایسا نہ ہو, کیونکہ لوگ اس طرح پیش کر رہے ہیں جیسے جناب علی کہ یہ دیکھو بریچ ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوئی, اگر نہیں ہوئی تو ان 2 لوگوں کو مینڈکوں کو کیوں نکالا گیا, اور اگر ہوئی تو سر یہ پھر مٹی کیوں پائے گی, یہ سوال ہے نا. یہ آپ پہ بھی تو میں کچھ چھوڑتا ہوں نا, ساری باتیں میں نے تو نہیں کرنی نا باسی. اعتزاز صاحب تو کہتے ہیں ڈی جی ایس پی آر کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے. سر اعتزاز صاحب بادشاہ آدمی ہیں, اب میرے دوست ہیں اس دیکھیں, ایک سرجیل صاحب نے اور کھوسا صاحب نے اور اعتزاز نے اس پاناما لیکس میں میری سپورٹ کی اور اس کیس کے لڑنے میں مجھے فیڈ کیا. سر جی ڈی جی آئی ایس پی آر ایک ینگ آفیسرز ہے, اس کو پروموشن میں جنرل میں اس کی آنکھیں بتا رہی ہیں, اس کا چہرہ بتا رہا ہے. دیکھیں فوج ایک ڈسپلن آرمی ہے, فوج کو کہا گیا ہے کہ بھئی ریٹریٹ کر کے پھر ہم نے ایڈوانس ہونا ہے. دس از اے ٹیکنیکل ریٹریٹ, جو بات ٹیکٹیکل ریٹریٹ, گاڈ بلیس یو. دس از اے ٹیکٹیکل اینڈ ٹیکنیکل ریٹریٹ. اور جو باجوہ صاحب نے کہا ہے, پتہ نہیں آپ گارڈونین رہے ہیں, ارلی ڈیز میں باجوہ صاحب گارڈن کالج میں ہی تھے. میں نے 2 دن گارڈن کالج. ٹھیک ہے. سو جو کوئٹہ میں گیریزن میں انہوں نے کہا ہے, میرے جوتے کی نوک بھی کوئی نہیں خرید سکتا. اور ویٹ اینڈ سی. اس وقت فوج جس طرح تڑپ رہی ہے, مچھلی پانی کے بغیر ہوتی ہے. وٹ آئی ایم فیلنگ, میں ابھی اٹلی ایمبیسی میں گیا تھا, ان کا دن تھا, وہاں 5 لیفٹیننٹ جنرل تھے, انکلوڈنگ ہمارا دوست عاصم ڈی جی آئی ایس پی آر پرانا جو ہے لیفٹیننٹ جنرل عاصم. میں کو شیخ صاحب سر نے گل کوئی نہیں کرنی, شیخ صاحب سر نے گل کوئی نہیں کرنی, ساڈے چہرے تو پڑھ لو تسی, ساڈے نے گل کوئی نہیں کرنی. سو 5 آلموسٹ لیفٹیننٹ جنرلز ور دیئر. اور آئی کین فیل کہ راحیل شریف نے اس کیس کو بہت اوپر اٹھا دیا تھا, اور اس میں جنرل عاصم کا بھی میں سمجھتا ہوں قصور ہے یا کریڈٹ ہے. نو کریڈٹ. میرا مطلب ہے نواز شریف کا رہنا یا نہ رہنا کوئی اتنا بڑا بات نہیں ہے. اس خطے میں فوج کا امیج خراب ہونا یہ بہت بڑا گھنونا جرم ہے. اور ساری فورسز ایشیا میں آ رہی ہیں, اور آج گلبشن یادیو پہ بات کرتے ہوئے ہمارے 60 بندے انڈیا کے قبضے میں ہیں جی. ایک دن کسی نے رسائی دی ہے انڈیا نے, 15 تاریخ کو کیس لگ رہا ہے, کل کیس لگ رہا ہے آنن فانن. اور 60 بندے ہمارے پاکستانی اندر ہیں 26 سال سے, ان تک رسائی نہیں ہے ہماری. اور ایک بندہ آیا اور دنیا میں جو ہے, اور آپ بتا رہے ہیں کہ آپ بڑا قسطنطنیہ فتح کرنے جا رہے ہیں جناب. یہ منہ اور مسور کی دال, ان کے ساتھ وہ ہوگا جو یاد رکھیں گے. اللہ کرے نہ ہو جمہوری پروسیس جمہوریت سے ڈیریل ہو. اگر یہ واقعی نہیں پروسیس تو نہ ڈیریل ہو نا, جمہوریت سے بھی پروسیس نہ ڈیریل ہو. اگر حکومت کرپٹ ہے تو وہ ڈیریل, حکومت جاتی ہے تو جائے, حکومت کا جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں ہو. اور جو جمہوریت قومی سلامتی پر بتایا کہ جناب ہم جیت گئے ہیں سول ادارے اور قومی سلامتی کو ہم نے پامال کر دیا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. فوج پیچھے ہٹی کیوں ہے؟ میرا خیال ہے جو مجھے محسوس ہوا کہ رپورٹس کا چھپنا بڑا ضروری ہے. اس میں مریم جو ہے وہ اس رپورٹ میں میری اطلاع کے مطابق اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا, کیونکہ مریم کو اپنی عالیہ نامی سہیلی کے ساتھ اس کا فون استعمال کرتی تھی. اور یہ جو 3 بندے فواد حسین, فواد بھی نہیں بچنا چاہیے. جمہوریت مضبوط نہیں ہوئی. پہلی دفعہ فوج نے ایک قدم پیچھے لے لیا. سویلین سپریمیسی ہے, سویلین پرائم منسٹر ہے, اس کا ایک آرڈر ہے, اس کا ایک نوٹیفیکیشن ہے. کل فرض کریں شیخ رشید صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ شیخ رشید صاحب ایک آرڈر کریں اور اگر میں وزیر اعظم ہوں گا تو میں قطری خط نہیں لاؤں گا, میں چولے نہیں ماروں گا, 800 کروڑ روپے کے 4 فلیٹ نہیں رکھوں گا. میں اس طرح نہیں کروں گا کہ میں قائد اعظم سولر پلانٹ بھیج دوں اور نندی پور بھیج دوں اور جناب علی 100 ارب روپیہ میرا پرائیویٹ پاور پلانٹس میں گھپلے ماروں, اس طرح لگا کے رکھوں, کوئی کام ہی نہ کروں جو انڈر ٹیبل نہ ہو رہا ہو. سو ہمیں جو اللہ نے ان کو ایک مقام دے دیا تھا, اور 4 5 6 دفعہ یہ چیف منسٹر رہے, ان کی آؤٹ پٹ کیا دیکھے. میں عباسی صاحب کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن میں جو حالات دیکھ رہا ہوں, ممکن ہے کہ میں ون سائیڈڈ ہوں, میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور میری سوچوں میں بڑا فرق ہو سکتا ہے. آنسٹ ٹو گاڈ آج نواز شریف جہاں عوام میں کھڑا ہے, فوج میں کھڑا ہے, بیوروکریٹ میں کھڑا ہے, میں نے کبھی نہیں سوچا تھا
کہ ایک چھوٹے سے نوٹس میں رات کو فیصلہ ہو کہ مدر ڈے ہے, ہمیں تو پتہ ہی رات کو پتہ لگا کہ مدر ڈے ہے, وہ بھی اخبار والے نے فون کیا, ہم نے کہا اچھا وہاں کے قبرستان کے ساتھ ہی صبح افتتاح کی جائے, 2000 بندے ویسے ہی اکٹھے ہو جائیں. سو دس شوز کہ پیپل آر ناٹ ہیپی ود نواز شریف. لیکن سر تھے تو پرائم منسٹر ہے تو وہ وزیر اعظم ہے, وزیر اعظم کا فیصلہ پھر بھی کوئی آدمی خانہ نمبر 2 سے خانہ نمبر 1 میں آ جائے, یہ پرائم منسٹر کی حرکتیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں, یہ پرائم منسٹر کی حرکتیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں کہ کروڑوں روپے کے خط ساری ملک کی ناک کٹ ڈال دی, قطری خط پیش کر کے. 5 ججوں نے کہا, کسی نے کہا بوگس ہے, کسی نے کہا فراڈ ہے, کسی نے کہا پارلیمانی زبانی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کسی نے کہا اس کا بکواس. تو پیچھے کیس کیا رہ گیا جی؟ یہی ٹینٹ کے نیچے ایک بانس تھا قطری خط کا, وہ بانس ہی گر گیا. یہ بانس کامیاب آ گیا تھا جب ہیلی کاپٹر کیس تھا. اب ایسے ہی آپ بیل مجھے مار. اور فوج کو میں بالکل صحیح سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی یہ خواہش تھی کہ وہ آئے اس کو نکال. کیا آپ اس حالات میں ماشاء اللہ لگا سکتے تھے جب 27 ملک بیٹھے اس بیلٹ اینڈ ون سنگل روڈ پہ لگے ہوئے ہوں؟ روس ایشیا یہی آپشن رہ گیا تھا. 2 آپشن آپ کا خیال ہے کہ اگر فوج پیچھے نہ ہٹتی تو مارشل لاء کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے پاس سوائے مارشل لاء لگانے کے کوئی آپشن نہیں تھا, کیونکہ نواز شریف کو پتہ لگ گیا تھا انٹرنیشنلی مجھے یہ نکال نہیں سکتے, اور وہ فوج سے پنگا لینے کے موڈ میں, اور اگر مجھے نکال دیں تو میری صحت پہ فرق کوئی نہیں پڑتا, اور اگر میں سپریم کورٹ کے ہاتھوں سے نکلا تو ایسا ریجیکٹڈ کا ٹھپا لگ جائے گا. آپ کو پتا ہے پنڈی میں لاش بھاری ہو نا زیادہ تو 5واں بندہ آگے بھی ہو جاتا ہے, کلمہ شہادت والا. پنڈی میں آپ دیکھیں 4 بندے نہیں اٹھاتے, کہ ہماری جیسا بھاری لاش ہو تو 5واں بھی آگے لگا. یہ 5 کا جنازہ ہے, یہ نون کا سیاسی جنازہ ہے. اب یہ قانون کا دیکھیں 3 چیزیں سٹیک پہ لگی ہیں, فوج, قانون اور نون. اچھا, اس میں فوج کدھر آئی ہے بیچ میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ سبکی کے بعد جو 5 جرنیل آپ کو کہہ رہے تھے سر ساڑھے نہ گل نہ کرنا, میں کیونکہ ظاہر ہمارے ساروں کے رابطے ہیں, بات ہوتی ہے اور پریشر ہے ضرور, ایک پریشر آپ محسوس کر رہے ہیں. سارے فوجی ای میل پڑھتے ہیں, سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, مجھے تو نہیں آتا. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ فوج وہ کہتے نا بڑا اپنے آپ کو جذب کیا, اور جذب ہی کر کے بیٹھنا چاہیے. نو وے. دیکھیں جمہوریت کو سپریم کورٹ ہے, سپریم کورٹ میں 2 ججوں نے کہا نلائق ہے, نکما ہے, نکٹو ہے, کرپٹ ہے, ڈسانسٹ ہے, سلگش ہے, ایکسٹرا ویگنٹ ہے, انہوں فرق کرو. 3 نے کہا کہ نہیں انہوں پرچہ دلاؤ اور ادھا وائیوا لو. 3 اب وائیوا لے رہے ہیں 60 دن کا, 3 وائیوا لے رہے ہیں, وائیوا کی رپورٹ 60 دن میں آ رہی ہے. میں آپ کو 100-120 دن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ منڈا فیل ہے, پپو فیل ہے. پپو جیل جاتا دیکھ رہا ہوں میں. پپو مستی کرے گا جیل جائے گا, پپو مستی کرے گا جیل جائے گا, پپو مستی کرے گا. اور فوج کا درست فیصلہ ہے کہ ملک کی جمہوریت کو نہ چھیڑے, چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو اگر وہ قانون کے کٹہرے میں آتے ہیں تو کھڑا کریں. اب اس کے بعد میں آپ سے اس پہ آؤں گا 120 دن پر, اور اس پہ آپ کو لگتا ہے ڈان لیگ ختم ہو گیا؟ نہیں, ساری دنیا کہے, شیخ رشید آپ کو نہیں کہے گا. ڈان لیگ نے اتنا گہرا زخم چھوڑا ہے کہ یہ کینسر بھی بن سکتا ہے. کس کے اوپر؟ ادارے پہ؟ ادارے بڑے سیریس ہیں. زخم بھی ادارے کو لگا. زخم بھی ادارے کو لگا. لیٹس بی آنیسٹ, نہ چاہتے ہوئے لگا انہوں نے. آپ نے کہا 120 دن بڑے اہم ہیں, فوج الیکشن کی تیاری کر رہی ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد شیخ رشید احمد صاحب سے اس کے بارے میں پوچھیں. ویلکم بیک ناظرین. شیخ صاحب 120 دن, آپ 120 دن کا آپ نے آج کل پریس کانفرنس میں, اور آپ بھی ابھی بھی آج کہہ رہے تھے آپ کے 120 دن اہم ہے. کیوں اہم؟ آپ کو لگتا ہے الیکشن ہونے جا رہا ہے؟ اگر ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے. آپ کے لیے یا میاں صاحب کے لیے؟ ملک کے لیے. اگر میاں صاحب کے لیے میں کہوں تو بڑی عجیب سی بات ہوگی. ظاہر ہے میں ان کے لیے آگے وہ اتنے بڑے, کون سی بجلی آ گئی ہے, کون سے, ورنہ وہ پتہ نہیں کیا سے کیا آسمان. اگر یہ بجلی چل رہی ہوتی ہے آج 5000 میگا واٹ کی جو شارٹیج ہے, جو پی پی ایل کے اربوں روپے, 81 ارب روپیہ تو اکاؤنٹ کمیٹی میں آ گیا, لوگ کہتے ہیں 120 ارب روپے, انہوں نے جیلوں میں جانا ہے. ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم سپریم کورٹ سے نکل گئے 100-125 دن میں, 60 دن کا تو مارجن ہے, 10 دن کوئی بندہ نہیں آیا, کچھ اور ہو گیا, کوئی اور مت دیکھیں نا, قانون میں گنجائش ہوتی ہے کہ ایک وکیل نہیں پیش ہوا. 60 دن میں 120 دگنے کر کے رکھے ہیں کہ کٹی کٹائی سی میں نکلنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں پلس ہو گیا ہوں, کل تک میں نہیں تھا, پرسوں ڈان لیگ کے فیصلے کے بعد میں پلس ہو گیا ہوں کہ نواز شریف جا رہا ہے. کیا رہا؟ اپنے انجام کو, سیاسی انجام پہ. میں ایک جملہ بول کے کہہ رہا ہوں. آپ کے خیال میں وہ کیا ہے؟
سیاسی انجام کی؟ میں نہیں دیکھتا کہ JIT حدیبیہ پیپر مل کو ٹھیک کر سکتی ہے. میں نہیں دیکھتا کہ قطری خط کو کوئی شخص ٹھیک کر سکتا ہے. میں نے پہلا کیس لڑا ہے اور کھوسا صاحب نے میری تعریف بھی کر دی, حالانکہ میں کوئی لائر نہیں ہوں. میں نہیں دیکھتا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے کہ نواز شریف اور اسحاق ڈار صاحب کی منی لانڈرنگ جس میں ان کے دستخط ہیں, یا اسحاق ڈار کہے کہ یہ میرے دستخط نہیں ہیں, اگر کہتا ہے میرے دستخط ہیں تو وہ بھی جیل میں. سر بہت بڑا گھپلا ہوا ہے, قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں. میں آپ کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈار صاحب یا سلطانی گواہ یا ملزم ہے اس کیس میں؟ میں اپنی رائے دے رہا ہوں. عدالت نے بھی یہی کہا تھا. میری عدالت نے کہا تھا اگر آپ اپنی اگر یہ کہے کہ میرے دستخط نہیں ہے, میں نے ہوش و حواس سے نہیں کیے, میں کسی اور عالم میں تھا, تو پھر اور بات ہے. اگر وہ کہے میرے دستخط ہیں, پھر نواز شریف بھی گیا, ڈار بھی گیا. اگلے الیکشن میں آپ کو مسلم لیگ نون کو لیڈ کرتے ہوئے میاں صاحب نظر آ رہے ہیں, مریم بی بی نظر آ رہی ہیں؟ اللہ پتہ ہے, میں کوئی نجومی نہیں ہوں. آپ مجھ سے ایسے سوال جب آپ کہتے ہیں میاں صاحب گئے تو اس کا مطلب ہے کہ میاں صاحب تو نہیں نظر آ رہے. میاں صاحب نہیں ہیں یہاں پہ. اور اس کے بعد پاکستان میں آپ یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ایک نئی نسل کو گو کہ ایک لحاظ سے آپ دیکھیں کہ کل کینیڈا میں 39 فرانس میں 39 سال کا پریزیڈنٹ آیا ہے, 34 سال کا کینیڈا میں آیا ہے. سو ایک ایلیٹ آنی چاہیے. پر اس کیس میں اگر نواز شریف جاتے ہیں تو مریم بی بی بھی جو ہے نا وہ اس کیس کی زد سے بچ نہیں سکتی. اگر میاں صاحب گئے تو کیا مسلم لیگ نون کی سیاست کو بڑا دھچکا لگے گا شیخ صاحب؟ میں مسلم لیگی رہا ہوں, اب بھی مسلم لیگی ہوں. یہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ جب تحریک استقلال میں تھے, اسی گوال منڈی سے لڑے, اتنی کونسلر ووٹیں لے لیتا جتنی نواز شریف صاحب نے لے کے اپنی ضمانت ضبط کرائی تھی. یہ سارے حکمرانی کا شمشمہ ہے. جب حکمرانی کا ٹنٹ کے نیچے سے بانس لٹتا ہے نا, یہ سارے GHQ کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں. وٹو صاحب نے 12-18 سیٹیں لے کے آپ کے سامنے ہیں, 2 تہائی اکثریت بتائی تھی, سیٹی بجنے کی دیر ہے. یہ مسلم لیگی ایسے ہی ہیں, گھبرائیں نہیں آپ. سیٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں, گیٹ نمبر 4 میں لائن میں لگی ہوگی اس ٹائم. میاں صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آپ کو جاتے نظر آ رہے ہیں؟ میں جاتے دیکھ رہا 120 دن میں آپ الیکشن دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, میں آگے بھی ہو سکتے ہیں, 5-10 دن 20 دن الیکشن ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. میں اس لیے کشن رکھ کے 120 دن کہہ رہا ہوں. لیکن الیکشن کا نتیجہ آپ کو کیا عمران میں خان ستمبر اکتوبر میں الیکشن دیکھ سکتا ہوں. الیکشن عمران خان اور نواز شریف کا ہوگا پنجاب میں. پنجاب میٹر کرتا ہے. میں صوبوں کی سیاست نہیں کرتا, ایسے ہی آپ سے کہوں. ابھی میں سیاسی تجزیہ ہے نا جی, یہ تو سیاسی دیکھو جی 148 سیٹیں پنجاب کی ہیں, کوئی کسی کو پسند آئے یا نہ پسند آئے, 148 سیٹیں جو پنجاب سے کسی کا مقابلہ نہیں ہوگا جی. نواز شریف اور عمران خان کا مقابلہ ہوگا. اگر نواز شریف اس صورتحال اور اس مقام پہ نہ ہوا جس پہ آ جائے, عمران خان کو ایج حاصل ہو. اور یہ 35 کروڑ روپیہ جو دے رہے ہیں, اور 90 کروڑ روپیہ ہمارا دیکھیں ماں بچے کا اسپتال آپ کو پتا ہے 26 ارب سے تیار پڑا, 98%. اگر میاں صاحب خود الیکشن کال کرتے ہیں یا الیکشن, اس میں زیادہ بہتری ہے, زیادہ عزت ہے, زیادہ وقار ہے, اور جیتنے کا چانس, جیتیں گے بھی میرا خیال ہے. دیکھیں اگر قوم نے اتنی باتوں کے باوجود بھی دیکھ کے مکھی ہی کھانی ہے تو پھر شیخ رشید کیا کر سکتا ہے؟ اگر یہ اسی طرح, میرا مطلب ہے گلی سڑی سبزیاں رہنی ہیں, اسی طرح یہ بکاؤ مال رہنے ہیں, اسی طرح انہوں نے گھی پہ, ڈالڈے پہ, پیسوں پہ, نوکریوں پہ, گلی نالے نلکے پہ ووٹ دینے ہیں, تو پھر میں تو وہی کر سکتا ہوں جتنا میرا بس میں ہے. کچھ سیاسی جماعتیں, کچھ لیڈر اپنی مرضی سے اس نظام کو ٹیلر کرتے جا رہے ہیں. میاں صاحب جب اپوزیشن میں ہوں گے تو جمہوریت کے نعرے ماریں گے, حکومت میں آئیں گے, نہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, نہ اداروں کی بات کرتے ہیں, وہ کوئی کام. 70 سال ہو گئے ہیں اس قوم کو, کب سمجھ آئے گی؟ کب تک یہ ڈگ ڈگ بھی یہ ناچے گی؟ کب تک یہ جذباتی قوم ہے, پتہ نہیں کس قسم کی. میں تو بعض کا دیکھتا ہوں, میں اپنے شہر کو نہیں ملاتا اور کراچی کو نہیں ملاتا جی, معذرت کے ساتھ. میں نے کراچی کا وہ الیکشن بھی دیکھا ہے کہ اب جب لوگوں نے گور ایوب کو مسترد کیا, اور میں نے پنڈی کا یہ بھی الیکشن دیکھا ہے کہ سارے وزیر اور سارے لوگ میرے. اب نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ اسمبلی میں نہیں ہوگا, میں اسمبلی میں ہوں گا انشاءاللہ تعالی, دونوں حلقوں میں ہوں گا, آپ نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن آپ کو دیکھیں پیپلز پارٹی ایک بات بار بار کر رہی ہے, یہ عدالتیں میاں صاحب کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتی. آپ اس بات پر اب بھی قائم ہے کہ یہ فیصلہ ان کے خلاف آئے گا؟ کیونکہ آپ کی پوری پالیٹکس بھی ہے, میری پالیٹکس بھی ہے, اور میری سوچ بھی ہے کہ اس کے خلاف فیصلہ آئے گا. اور حالانکہ مجھے لوگوں نے کہا ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ فلانا مل گیا کمیٹی کا, فلانا پرائم منسٹر ہاؤس میں گیا, 2 وزیر بھی موجود تھے. لیکن باتیں تو بہت ساری چل رہی ہیں, آپ تو بہتر جانتے ہیں میرے سے, ہم نہیں کر سکتے. بہت سی باتیں ہم ٹی وی پہ نہیں بھی کر سکتے. کہ پچھلے 2 مہینے میں جو باتیں ہوئی ہیں, اور جو بڑے ایسے حلقوں کی طرف سے ہوئی ہیں, جو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی غلط کہتی ہے اور آپ ونڈیکیٹ ہوگا آپ کی پوزیشن
کورٹس فیصلے دیں گے میاں صاحب کے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کے خلاف جو ایک فیصلہ آیا وہ صرف ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ تھا. آصف زرداری کو نیک پروین نہیں تھا جو کہتا کہ میں نے اتنی قید کاٹی، یہ سرے محل اور یہ سب کچھ اور سارے معاملات. یہ فیصلہ بر صغیر پاک و ہند کا اتنا بڑا فیصلہ ہے، یا قانون کو لپیٹ دے گا یا فوج کے لیے مسئلے پیدا کر دے گا. آپ کا خیال ججز جانتے ہیں کہ قانون لپیٹ دے گا؟ سر عوام کی رسپیکٹ ہے. میں تو مائی لارڈ جب کہتا ہوں دل سے کہتا ہوں، یہاں سے نہیں کہتا ہوں، میں دل سے کہتا ہوں. کھوسا نے مجھے خریدا ہے، آئی سلیوٹ ہم ان مائی ہول لائف. جتنے دن میں زندہ رہا میں اس کا ہاتھ چوموں گا. آئی ایم اے ہیومن بینگ. میں سمجھتا ہوں یار کیا فیصلہ دیا ہے. جس آدمی وہی لکھ سکتا تھا نا گاڈ فادر. بندے کا اندر پتہ لگتا ہے کہ بندے کے اندر کیا ہے. بندہ مصنوعی ہے، جعلی ہے، خاندانی ہے، خونی ہے، پیٹریوٹ ہے، ڈائنامک ہے، فیوچرسٹ ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا جناب، یہ ہو ہی نہیں سکتا. 2 ججوں نے جو قلم توڑ دی ہے اس قلم کے اوپر فیصلے صادر نہ ہو، وہی قلم فیصلے کی پہلی دلیل ہوگی. 2 جج کہتے ہیں کہ میاں صاحب صادق اور امین نہیں رہے. اس وجہ سے آپ کا خیال ہے کہ امید ہے آپ کو؟ میں 5 ججوں کا یہ سمجھتا ہوں کہ 3 ججوں نے بھی درست فیصلہ کیا. ان کو قانونی صفائی کا موقع ملنا چاہیے. جو ان کے کل کوئی کہے جی کہ انہوں نے دائمی فارغ کرتا لپیٹ دیتا، دیکھو انہوں نے لیگل سائیڈ دے لی ہے. وہ لیگل سائیڈ میں سمجھتا ہوں 184(3) کے تحت ہم وزیر اعظم کو گھر نہیں بیچ سکتے. یہ تو بڑی آپ میں تو بار بار کہہ کے تھک گیا. اعجاز الحسن صاحب نے جو لکھ دیا ہے میرا خیال ہے وہ کھوسا صاحب اور گلزار صاحب سے زیادہ سخت باتیں لکھ گئے ہیں. اینڈ میں ذرا انہوں نے آخری 2 لائنیں اظہار اہم ذرا اوپر نیچے ہو گیا، باقی ٹھیک ہی لکھا سارا کچھ. دوبارہ سر اس کے اوپر، کیونکہ میں یہ آپ پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے عدالتوں کے بارے میں، آپ نے کہا کہ جی سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے، آپ کو یاد ہوگا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت گئی تو سپریم کورٹ نے کہا ٹھیک گئی ہے. میاں صاحب کی گئی تو وہ واپس ری انسٹیٹ کر دی. ویسی لنگڑی لولی کیا ہوئی. سجاد علی شاہ صاحب نے اپنا اختلافی نوٹ لکھا کہ ایک پنجابی وزیر اعظم کی جب حکومت گھر بھیجی جاتی ہے تو اس کے اوپر فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے. اور سندھی وزیر اعظم کے، کیونکہ انہوں نے جنیجو اور میں ان سے 2 انٹرویوز بھی کیے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. میں نے دیکھے آپ کے انٹرویو. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ لکھا کہ جب جنیجو صاحب یا بینظیر بھٹو صاحبہ جو سندھی پرائم منسٹر تھے ان کی حکومتیں گھر بھیجی جاتی ہیں تو سپریم کورٹ کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں. یہ بندہ جو ہے نا نواز شریف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جس آدمی نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، سجاد شاہ پہ حملہ کیا، ان سب کو میئر بنایا گیا. جو اس حملے میں قانون اور امن تلاش کرتے رہے ان کو کچھ نہیں بنایا گیا. نواز شریف اس دور میں جتنا بڑا میرٹ کو کچلنے والا ایک حکومت ثابت کر رہے ہیں. ایک آدمی اگر آ کے ٹی وی پہ بتا دیں یہ ہم نے میرٹ پہ لگایا، سب لوگ لائلٹی پہ لگایا. انہوں نے ایسے لگائے ہیں کہ رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں، پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا ہے، انجن دھواں دے رہا ہے، پھر بھی کہا لگا دو تھے کیونکہ میرا بندہ ہے. سو دس از ناٹ دی وے ٹو رن دس گورنمنٹ. آپ کی یہ بات سے میں میرا اپنا ذاتی نیپوٹزم جہاں پر وہ ریوارڈ کرتے ہیں. صدر پاکستان سب سے بڑی مثال ہے اس چیز کی. میں سب سے بڑی شہادت ہوں کہ جب میں صاحب کہنے دیکھ لو پھاڑ لو پوچھو کی لے آیا، چارٹ لے آیا کہ دہیں پہ لے آیا، اس کی کل سروس چارٹ. اور اس سے بہتر تھا کسی ریڈی والے کو اٹھا کے غریب کا دل خوش ہو جائے. سر جی یہ کوئی حکمرانیاں نہیں ہے کہ جو میرے ساتھ ہیں، جو میں ہوں، مسجد و اذانے دو، گر جاؤ، گھنٹیاں بجاؤ، مندروں ترلے کرو کہ میں آگے ہوں، میں جس کو چاہوں وہ ہے. اور میرٹ والے لوگ جو ہیں وہ کان پکڑ کے ناک کی لکیریں نکالیں. بالآخر ان کو کان پکڑائے جائیں گے، ان کی ناک کی لکیریں لٹیں گی، کیونکہ انہوں نے ملک کے ساتھ جو کیا وہ کسی نے نہیں کیا. آپ کو بھی تو آفر کی تھی. میں تھوڑا سا ٹریک سے ہٹ رہا ہوں. پچھلے کچھ 2-3 سال میں میں جانتا تھا کہ آپ کی اور چودھری نثار صاحب شاید آپ کی بات ہو رہی تھی واپس پارٹی میں جانے کی. سارے مان گئے تو کہ پیپلز پنڈی کی لوکل جو بالکل نہیں. چودھری نثار صاحب نے، میں مانتا ہوں، بلکہ آج مجھے کرنل صاحب کہہ رہے تھے جی آپ ٹی وی پہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو چودھری نثار کا گراف بڑھ میں گا. بالکل نہیں. جو بات مجھ سے سچ پوچھے گا. ابھی صبح جو کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے ان کے حلقے میں مجھے کہہ رہے تھے جی آپ بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں. میں سچ یہ بتاتا ہوں کہ نثار صاحب نے مجھے فون کیا، میرے ڈرائیور کو بھی فون کیا کہ شیخ رشید سے بات کراؤ. 2-3 دفعہ مجھے کال کی. میں نے کہا میں عمران خان کو زبان دے چکا ہوں. پھر ان کے لوگوں نے کہا آپ کو ہسپتال میں داخل کرا دیتے ہیں آپ کو. میں کہا میں اچھا بھلا ہٹا کٹا ہوں، میں ہارٹ اٹیک ہو گیا. میں نے لوگ اتنے پنڈی کے لوگ پولیٹیکلی بڑے جینیس ہیں. 2 ہی شہروں کے لوگ جی سے ہیں، باقی میرا مطلب ہے بہت عظیم ہوں گے لیکن پولیٹیکلی شارپ نہیں ہے. ہماری کانسٹیچوئنسیز بڑی شارپ ہیں. آپ ہمارے رکشے والے سے بھی بات کرو، وہ نیشنل لیول کی بات کرے گا جی. وہ کابل دے
ساڑھی سرحد کے نزدیک جو ہے دنیا کا سب سے بڑا بم پھٹ گیا. وہ بیٹھے کوئی سواری پہ یہی بات کرے گا جناب کابل چمن میں یہ ہو گیا. وہ یہ موسموں کی بات نہیں کرتا. میں نے اسے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا. مجھے نہیں پتا پنڈی کے کیا حالات تھے اور کیا حالات نہیں تھے. کسی بچی شچی نے بھی فون کیا ان دنوں میں جب دھرنے میں تھا. میں نے اس کو کہا بیٹے عزتیں جو ہے نا روز نہیں بنا کرتی. اللہ جو عزت عباسی صاحب اللہ نے آج مجھے دی ہے, میں 7 دفعہ وزیر رہا ہوں, اس کا 10واں حصہ بھی مجھے عزت حاصل نہیں تھی. اللہ گواہ ہے. آپ نے ہیلی کاپٹر کیس کر کیا تھا. آپ کے ایک دوست جو آپ کے ساتھ ہی وزیر تھے وہ پنڈی سے الیکشن لڑتے ہیں آپ کے ساتھ کافی عرصے, ان سے بھی میری بات ہو رہی تھی اس ہیلی کاپٹر کدھر آج کل آپ کو پتا؟ وہ سنا یہ کہتا ہے یہیں کہیں چھپایا ہوا ہے. ہیلی کاپٹر ادھر ہی ہے. آج بھی پاکستان میں کسی نے کلیم نہیں کیا. یہ اس وقت خط آیا کدھر سے تھا؟ آپ تو ادھر ساتھ ہی ہوں گے اس وقت جس وقت یہ ہیلی کاپٹر کیس ہوا تھا. ایکچولی جس نے یہ خط اب بنایا نا سیف الرحمان, یہ بڑا 2 نمبر کا آدمی ہے. حالانکہ مجھے ایئرپورٹ میں ملا کچھ 6 جب میرے بوسے لیے, عربی تو 3 لیتے ہیں نا, اس نے 6 لیے. کہتے شیخ رشید میرے گھر میں تیرے علاوہ کسی کو سنتے ہی نہیں ہے. اور میں کہا واسطہ خدا کا جا سیف الرحمان. کب کی بات ہے یہ ابھی کوئی 3-4 مہینے ہوئے. خدا کی قسم مجھے اس نے 3 کی بجائے 6 بوسے لیے. کہتے شیخ رشید میرے گھر میں تمہارے علاوہ کوئی سنا ہی نہیں جاتا. ہم بے شک آپ کے ساتھ نہیں ہیں لیکن بات آپ حق سچ کی کرتے ہیں. میں کہا یہ تو اس ملک کا سب سے بڑا آدمی بھی یہ کہتا ہے کہ بھئی کہ میرے گھر میں جب آپ آ رہے ہوں کوئی اور چینل نہیں چلتا اور مجھے ایک نیا ٹی وی خریدنا پڑا ہے اپنی فیملی کے لیے کیونکہ وہ شیخ رشید کے پروگرام کو الگ سے دیکھا جاتا ہے. تو میں نے کہا آپ ایسی بات نہ کریں, آپ نواز شریف کو مروانے, آپ مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ نواز شریف کو مروانے میں کس کا بڑا ساتھ ہے, میں کہوں گا سیف الرحمان. وجہ قطری خط ان کے انٹرسٹ. مجھے ایک پتہ ہے کہ میں قطر میں ساتھ ہی تھا نواز شریف صاحب کے, تو انہوں نے کہا مسٹر پرائم منسٹر وی ہیو گیون یو اے ٹوکن آف لو اسمال اماؤنٹ آن یور الیکشن کمپین تھرو سیف الرحمان, ڈیڈ یو ہیو ریسیو اٹ؟ انہوں نے کہا یس. میں بے وقوف تھا, اتنا میچور نہیں تھا جتنا آج ہوں. میں کہا جی انہوں نے شکریہ ہی ادا کر دینا. کہندے بھولے بادشاہ ہوئے گلاں کو لکھا کہ دیڑ والی ہوندی. سو اس ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں اس لیے پڑوسی ملکوں کی مداخلت پیسوں کی شروع ہو چکی ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہیلی کاپٹر کیس دوبارہ, کیونکہ آپ وزیر تھے, آپ کو انسائیڈ انفارمیشن ہے اس پر ہوا کیا تھا؟ خط کہاں سے آیا تھا؟ خط مجھے یہی پتا کہ سیف الرحمان لایا تھا اور اسی نے لکھا تھا, آگے مجھے نہیں پتا. ایسے اسی نے لکھا تھا, اسی نے سارا. اب بھی خط مجھے یقین ہے اسی نے بنایا ہوگا. آئی ایم شیور ایز ایگز آر ایگز کہ یہ کاروائی اسی کی ہو سکتی ہے. یہ کام 2 نمبر کے وہی کر سکتے ہیں. اگین لیکن مجھے وہ نقشہ نہیں بھولا, شاید آپ کو یاد ہو کہ میرے دوست بھائیوں کی طرح شیخ اکرام صاحب, انہوں نے کہا مائی لارڈ ہیئر از اے لیٹر. شیخ اکرم صاحب ایسے پڑھا کھوسا نے. کھوسا نے کہا شیخ اکرم ڈو یو نو واٹ یو آر گوئنگ ٹو پرووائڈ, دس ول چینج دی ہول فیس آف دی کیس. اس نے کہا یس مائی کلائنٹ سیز دیٹ دس از دا کیس, اور اگر آپ چاہیں تو اس کو اوپن کر. انہوں نے کہا دس از دا سیریس تھنگ, دس از دی مدر آف دی کیس, مدر آف دی کرائم ریپلائی. تو ہم کیسے اس کو نہیں لگائیں اور کیسے چھپا سکیں. اس نے کہا مائی لارڈ یہ آپ پہ ہے. ججز کا چہرہ ہی بدل گیا جب اس نے اس کو خط دیا قطری, اور خط نے جتنا بڑا نواز شریف کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ پہنچا ہے. میرا خیال ہے اب جب کہ عدالت اس خط کو رد کر چکی ہے, جے آئی ٹی کیسے اس خط کو ایکسپٹ کر سکتی؟ میرا تو سوال بنیادی یہ ہے کہ جب, اور جے آئی ٹی حدیبیہ میل کو کیسے ریجیکٹ کر سکتی ہے جب کہ ہر جگہ دستخط موجود ہیں. ورنہ تو حدیبیہ پیپر مل کا فیصلہ ان ججز کو ہی کر دینا چاہیے تھا, لیکن قانون کا پیٹ بھرنے کے لیے جے آئی ٹی میں بھیجا گیا, ورنہ اس کی وہاں بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. جو لیگل لکونے ہیں ان کو پر کرنے کے لیے, فل ان دی بلینکس کو پر کرنے کے لیے یہاں بھیجا گیا, تاکہ کل کو یہ نہ کہے کہ صفائی کا موقع نہیں ملا. میں آپ کے مجھے ویسی ذہن میں آ گیا, بریک کے بعد بھول جائے گا مجھ کو. بریک کے بعد میں ذرا آپ سے سم اپ کروں گا اس پوری ڈیبیٹ کو. سرگودا میں عمران خان صاحب نے کہا کہ شیخ رشید مجھے کہتا تھا کہ سرگودا میں جلسہ نہ کر, ایتھے لوکی نہیں آن لگے. دس از واٹ عمران خان سیڈ. آپ بیٹھے تھے وہاں پہ, موجود تھے. آپ کو کیوں لگ رہا تھا کہ آپ سرپرائزڈ ہیں عمران خان کے جلسے دیکھ کر؟ ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ اربن پنجاب میں عمران خان بہت پاپولر ہیں, رورل پنجاب میں جو گاؤں اور جو چھوٹے شہر ہیں اس میں عمران خان صاحب پتہ نہیں, میرے اندر جو ہوتا ہے میں سچ بول دیتا ہوں, اس کی مہربانی ہے, وہ سوچ بھی لیتا ہے. میں حامی نہیں تھا کہ سرگودا جایا جائے, رائٹ. میں 7 نومبر 10 نومبر 1968 سے سرگودا میں اسٹوڈنٹ کے وقت سے میں جلسہ ایوب خان کے خلاف گیا. بڑا بری طرح میں ناکام ہوا. یہ تو بہت بڑا سٹیڈیم تھا نا, آپ یقین کریں یہ لاہور کے جلسے سے کوئی کم نہیں تھا. لاہور لمبے صورت حال ہے.
میں اس جلسے کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی پوزیشن بہت سٹرونگ ہے. اس سے پہلے میں اس ساری کمپین کے جلسے ایک طرف رکھ لو, ایون ایک بات کہوں گا, وہ ڈار بیچارہ ناراض ہو جائے گا مجھ سے, بڑا تابعدار ہے سیالکوٹ والا, سیالکوٹ کے جلسے کو بھی اس سارے جلسوں میں شامل کر لو, سارے جلسوں کو ملا کے سرگودا کا جلسہ بڑا تھا, پیک تھی سڑکیں باہر. میں تو آپ کو پتا میری عادت کیا ہے کہ میں عمران کو چھوڑ کے نکل جاتا ہوں ادھر ادھر ذرا انالیسس کرنے کے لیے, ادھر بھلے کھائے, ادھر گنے کا رس پیا, ادھر ذرا ایسے ہی 2 چمچی چنے والے کی ماری ہے جی, اس کی کھائی, تاکہ جسٹ ٹو سی دی ایٹماسفیئر. سو آپ کو سرپرائز, آپ سرپرائز میری ساری اس 2.5-3 سال کی جدوجہد میں سرگودے کا جلسہ میری سیاست کی ایک بڑی سرپرائز میں شامل ہے, کیونکہ میں جلسہ جلوس کھول سکتا رہا ہوں. عمران خان کے پچھلے جلسے میں بھی میں شامل تھا, اس سے پچھلے میں بھی تھا, وہ 20% تھا, وہ 20% تھا پچھلا جلسہ عمران خان کا اس جلسے سے. کون سے عمران خان سرگودے 20% تھا. پی ٹی آئی ناراض نہ ہو, میں سوری خوش ہونی چاہیے. میں ویسے ادھر ہی تھا جس دن عمران خان صاحب الیکشن کی کیمپین میں ادھر گئے تھے, کیونکہ ہم منڈی باؤدین اور یہ سارے ایک دن میں عمران خان صاحب نے جلسے کیے تھے اور سارے گئے تھے. بریک کے بعد سم اپ کرتے ہیں اس پولیٹیکل سچویشن کو, دیکھتے ہیں کہ آپ کو سیاست کدھر جاتی نظر ہے. 2017 آپ تو کہہ چکے 2017 الیکشن کا سال ہے, جس سلیکشن یا الیکشن دونوں کا سال ہو سکتا ہے. اس الیکشن میں پی ٹی آئی کدھر کھڑی ہوگی, نون لیگ کدھر کھڑی ہوگی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شیخ صاحب 2017 الیکشن اگر ہو گیا اور میاں صاحب نے اناؤنس کر دیا, کیا میاں صاحب وزیر اعظم آئے گے؟ دیکھیں, اگر 2017 میں نواز شریف رہتا ہے اور الیکشن ہوتے ہیں تو نتائج کچھ اور ہوں گے. اگر نواز شریف نہیں ہوتا, عمران خان کے 2 امتحان ہیں. نمبر 1, وہ صحیح لوگوں کو ٹکٹ دے, صحیح لوگوں کو خود ٹکٹ دے. اس میں نہ جائے یہ کیا اور پھر لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہے اور وہ ہے. اس کی پارٹی کا بہت بڑا ایک کوسچن مارک ہوگا کہ وہ الیکٹیبل کو دیتا ہے کہ اپنی عوامی رائے عامہ کو دیتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے اپنی عوامی رائے عامہ کو دینا چاہیے. ٹکٹ عمران خان کا ہونا چاہیے, ٹکٹ الیکٹیبل کا نہیں ہونا چاہیے. عمران خان کو کون سمجھائے؟ اگر لوگ عمران خان ایتھو کھر ایتھو لیاقت جو تو ایتھو وہ تو بڑی یہ اس کی پارٹی کا مسئلہ ہے. دیکھ عباسی, میں بار بار ساری پی ٹی آئی کو کہتا ہوں, میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں. میرا تعلق ہے عمران خان اور اس کی ذات سے. اس کے ساتھ میں کھڑا ہوں, 8 سالوں سے میں پہرا دے رہا ہوں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر لوگوں نے ووٹ دیتے ہیں تو عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو دیں, اس کے ٹکٹ کو دیں. ہم نے کیوں عوامی مسلم لیگ کو نہیں کھڑا کیا؟ آگے ہم بھی لے جا سکتے تھے 8-10 سیٹیوں کی پارٹی, ہر کوئی بنا سکتا ہے جی, ہم بھی بڑے آسانی سے بنا سکتے تھے. نارووال میں لوگ ہیں, شکر گڑھ میں ہیں, لاہور میں. لیکن میں نے کہا اس سے عمران خان کا ووٹ ٹوٹے گا. اگر ہم 2-2, 3-3, 5-5 ہزار بھی ووٹ توڑیں گے, 1-2 ہزار ووٹ تو ہر حلقے میں بندہ توڑ لیتا ہے, اس سے عمران خان کو نقصان پہنچے گا. اور عمران خان کی سیاسی زندگی کا یہ آخری الیکشن ہے. یہ بڑی بات کر رہے ہیں آپ, جو میرا بھی یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ آخری الیکشن ہے. اس کی عمر, عمران خان صاحب کی عمر جتنی ہو گئی 72-73 سال کی عمر میں, تو الیکشن نہیں 72-73 تو نہیں ہے یار, 64-65 اگلا الیکشن. ہاں اگلا الیکشن 71-72 سال کی عمر میں الیکشن لڑنا مشکل ہو جائے گا نا عمران خان صاحب کے لیے. پارٹی اکٹھی رکھنا 5 سال اس طریقے سے الیکشن. دیکھیں 2 باتیں میں کل عمران خان کو کہہ رہا تھا, اس نے مجھ سے پوچھا کہ تیری خوبصورت جو باتیں تو آتی. میں نے کہا مجھے اللہ میرے آمد دیتا ہے. اس نے کہا 3 باتیں. میں نے کہا میں بھٹو کے ساتھ تھا 6 نومبر 1968 کو ایوب خان کے خلاف, میں پالی ٹیکنک کا صدر تھا جب گولی چلی. تو میں نے کہا بھٹو نے مجھے کہا کہ شہید فار گریٹ اچیومنٹ یو ہیو ٹو ٹیک گریٹ رسک. اور میں نے کہا تیری ایک بات مجھے پسند ہے, تو کہتا ہے کہ ہارتا وہی ہے جو ہار مانتا ہے. اور ابھی بھی میں عمران خان کو ہر روز کہتا ہوں کہ عمران خان تیری ایک ہی بات مجھے پسند ہے کہ تو مجھے آنسٹ لگ رہا ہے. اور اگر اس میں بھی تیرے دور میں بھی اگر دور آ گیا, نہ آئے تو کوئی مجبوری نہیں ہے. اگر تم نے بھی غریب کی حالت نہ بدلی اور ایلیٹ کلاس سے ایلیٹ کلاس ہی ہوتے رہے, تو پھر تو میری زندگی کا مشن تباہ ہو گیا. پھر تو مجھے ایلیٹ ہی ہے نا جی, پھر تو مجھے کوئی انقلابی گروپ جوائن کرنا پڑے گا. دین آئی لیو پالیٹکس. دین آئی, جو میں کہتا ہوں کہ میں خود کچھ سیاستدان ہوں, اپنا تابوت اپنے کندھے پہ رکھ کے چلتا ہوں. آئی ہیو نو ادر تھنگ. میں اس ملک میں اللہ اور اس کے رسول, کالا کالا رسول اللہ اور غریب عوام پاکستان, میرا 3 نکاتی ایجنڈا ہے. اگر اب بھی اس میں پھر ایک دفعہ مجھے دھچکا لگ جاتا ہے تو میں زندگی کی ٹیل پہ ہوں. I don't want to waste my more time. شیخ صاحب, جب آپ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب نے خود الیکشن کال کیے اور وہ الیکشن میں گئے تو حالات کچھ اور ہوں گے, یعنی مسلم لیگ نون کی کارکردگی بہتر ہوگی. اس ناٹ بہتر ہوگی, دیر ول بی, گرنے کے بجائے گرنے کے, اگر میاں صاحب اگر وہ نہ ہوا تو بہت بڑا ہے جو ہوگا. 2 صورتیں ہیں نا, سپریم کورٹ ان کے خلاف فیصلہ دیتا ہے یا خلاف فیصلہ نہیں دیتا. اگر دیتا ہے تو پھر کچھ اور ہوگا, سیاست میں نہیں دیتا کچھ اور ہوگا.
اسی لیے عمران خان صاحب کی کوشش کہ میاں صاحب کو گرا دے تاکہ ان کا ٹکٹ جیتے گا جدھر بھی جیتے گا. دیکھیں اگر نواز شریف گر جاتا ہے قانونی اور آئینی طریقے سے, کسی غیر قانونی اور فوجی طلاء آزمائی کے تحت نہیں گرتا, تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا ٹکٹ بلیک ہوگا. اور میں نے اس کو مشورہ دیا کہ 120 دن تک تو اپنے ٹکٹوں کا فیصلہ نہ کری. یہ 2 ہی فیصلے بڑے ہیں 55-56 کے, کیونکہ لائن لگ جانی 55-56 کے جو ہے 3 فیصلے بڑے. لیکن ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں, جو ممکنہ کینڈیڈیٹ ہے, وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ ہمیں تو یہ پتہ نہیں کہ ہم نے اگلا الیکشن لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا. سر کوئی قیامت نہیں آ رہی. اگر آپ دیکھیں سیاست یوں جاتی ہے اور یوں آتی ہے. سیاست ایسی چیز نہیں ہے کہ سلو اینڈ اسٹڈی ونس دی ریس. اٹس اے راکٹ سائنس. وہ دور ختم ہو گیا یار, رات کو میں تجھے انٹرویو دوں, صبح حالات بدلی ہوتی ہیں. دیکھیں نا, کل ایک بندہ بہت بڑا لیڈر تھا, وہ جی دیہی علاقہ, میں کہا یار جہاں کیبل جا رہی ہے نا عمران خان, میں اس کو دیہی علاقہ نہیں مانتا. جس جگہ ٹی وی کیبل جا رہی ہے وہاں عمران خان اور شیخ رشید لیڈر ہے, وہاں نواز شریف لیڈر نہیں ہو سکتا. جس جگہ کیبل نہیں جا رہی کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے. میں وہ بڑی مثالیں دے رہا تھا. سر جی میں آپ سے عرض کروں کہ یہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں پتہ, الیکشن لڑنے کے بعد ہم 2 جنازے روز پڑھتے ہیں جی, 2 شادیاں باسی صاحب اٹینڈ, 2 پروگرام کرتے ہیں ٹی وی کے, 8 گھنٹے تو یہی ہمارے ہو جاتے ہیں. آنے جانے کا سامان لاؤ پنڈی سے اسلام آباد 10 گھنٹے ہوئے. جس نے الیکشن لڑنا ہے اس کو فیلڈ میں ہونا چاہیے بھائی. کئی دفعہ ہم جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ساڑھا والد مر گیا. میں کہا یار بڑی, انہوں نے کہا جی چھوڑو پیو تے ساڑھا ایک ہی دن مرنا سی نا, ووٹ تے تسی روز روز منگن آ جاندے ہو, تاڑے ووٹ تے ختم ہی نہیں ہو رہے. بندے کو کانسٹیچوئنسی, میں کانسٹیچوئنسی پالیٹیشین, میں کانسٹیچوئنسی سے دور رہ کے سیاست نہیں کر سکتا. بعض لوگ میں انڈیا میں کل کسی کا پڑھ رہا 35 سال سے وہ اپنی کانسٹیچوئنسی میں ہی نہیں گیا اور جیت رہا ہے. میں کہا یار کمال آدمی ہے, ہم تو 2 دن حویلی میں نہ بیٹھے. لوگ کہتے ہیں لوکاں سے گڈی نہ روکو تو لوگ ووٹ نہیں پاندے. یہ بھی پاکستان کی سیاست ہے کہ اگر آپ گاڑی نہ روکو, کہتا ہے اڈا وڈا اپنے کر جا بھائی, 3 انگلیاں ملائیاں تینوں کا چھوٹا ہاتھ پر. آخر میں شیخ صاحب 4 مہینے بعد 6 مہینے بعد یا چلیں ٹرن آف دا ایئر 2018 یکم جنوری, میں 18 کو مجھ سے نہ سوال کریں, کیونکہ سر آپ پہلے بھی میں ایک دفعہ خراب ہوا, میں قوم کے سامنے قربانی سے پہلے قربانی کسائی بھاگ گیا تو میں کچھ کہا. یہ نہ کسائی ہے, کسائی کیڑا ہے, نہ کسائی ہے نہ کوئی مسئلہ ہے, یہ قانون ہے. قانون جو ہے وہ ایفل ٹاور سے بلند ہوگا اور نون کا 5 کتبوں والا اور 5 اڈوں والا جنازہ نکلے گا سیاست کا. بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.